تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے وہ عقیدے، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک جملہ سن لیجیے اور میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ہر فرقہ، اشرۃ العلمات میں لکھتے ہیں کہ ہر فرقہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، تو اہل سنت کے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ تو شیخ محقق یہ فرماتے ہیں صرف زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا، عقیدہ ثابت کرنا پڑے گا. فرمایا سنی کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آج جو یہ عقیدہ برمنگھم میں بیان کر رہا ہے نا، یہ عقیدہ 14 صدیوں سے چلا ہوا آیا ہے، اخبار متواترہ سے آیا ہے. فرمایا یہ اہل سنت کی علامت ہے، اور امام احمد رضا واقعی میں حقیقی طور پر اہل سنت کے امام ہیں، اس لیے کہ آپ کی کتابوں میں وہی عقیدے بیان ہوئے ہیں جو 14 صدیوں سے چلے ہوئے آئے ہیں. اور آخری ایک بات یہاں پر سنیے، اگر آپ کو بر صغیر میں یہ پہچاننا ہو کہ سنیوں کے امام کون ہیں تو پھر ان میں چند شخصیات کا نام آتا ہے. امام حریہ شاہ فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ کہیے، شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، سرکار مجدد الفسانی علیہ رحمہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 شخصیات ہیں جس پر کوئی اختلاف نہیں کرتا، کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جناب یہ بر صغیر کے اندر اہل سنت کے ائمہ میں ہیں. میں کہتا ہوں جس مسئلے میں تم نے پھڈا ڈالا ہوا، میلاد، حاضر ناظر، علم غیب، فاتحہ، یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں لسٹ بنا کر لاؤ، ان 4 بزرگوں کی کتاب اٹھا کر پڑھو، انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس کے بعد امام احمد رضا کو پڑھو. اگر وہ 4 کی باتیں بیک وقت اکیلے امام احمد رضا کی کتاب میں نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. امام احمد رضا جس دور میں آپ نے اپنا دور گزارا ہے، 50 سال کے لگ بھگ آپ نے فتاوے دیے ہیں، اور آپ کا شہرہ اور آپ کا مسلم ہونا اتنا تھا کہ اس وقت نہ پاکستان بنا تھا نہ ہندوستان تقسیم ہوا تھا، لیکن بر صغیر کے جتنے جید علماء تھے اپنی اپنی جگہ پر جو ستون تھے جن کو اہل سنت کا امام کہا جاتا تھا، بر وقت اگر وہ کسی ایک شخص پر جمع ہوتے تو دنیا اس کو امام احمد رضا کہتی ہے. آپ حسام الحرمین اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، صاحب شواہد الحق سرکار مجدد وقت حضرت سیدنا یوسف نبہانی، ان کا رابطہ امام احمد رضا سے. بر صغیر میں اگر آپ آ جائیں تو آپ کے خانے بال کے اندر مفتی سراج احمد صاحب جو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کا رابطہ امام احمد رضا کے ساتھ. جہلم کی طرف چلے جائیں تو کرم الدین دبیر صاحب جن کا ایک خود بہت بڑا قد ہے، ان کا رابطہ امام احمد رضا کے ساتھ. الور کے شہنشاہ حضور شیخ المشائخ اور امام اہل سنت حضور سیدنا دیدار علی شاہ صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا رابطہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ساتھ. رامپور کے جید علماء کو دیکھیں گے، بدایون کے علماء کو دیکھیں گے، سہارنپور کے علماء کو دیکھیں گے، قصور کے سیدنا شیخ المشائخ امام المتکلمین امام المناظرین سرکار غلام دستگیر قصوری کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا رابطہ امام احمد رضا کے ساتھ. امام احمد رضا کون ہے کہ بر صغیر کے جید ستون جس کے ساتھ اگر جڑتے ہیں وہ امام احمد رضا ہے. اور ان کا حال کیا ہے؟ مولوی قاسم نانوتوی کے بارے میں تھانوی نے خود لکھا کہ جس وقت تحذیر الناس لکھی گئی تو کہتے ہیں مولوی صاحب اپنا نام بدل کر بس میں سفر کرتے تھے. وہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں، شاید اتنی اردو کی لذت آپ نہیں جانتے ہو، لیکن جو جانتا ہے وہ محسوس کرے گا کہ بچے کے ٹکٹ پہ سفر کرتے تھے. یعنی جب مولوی قاسم نانوتوی کو کوئی پوچھتا تھا نا نام کیا ہے، کہتے احمد بخش. نام کیا کہتے تو؟ احمد بخش. کہا جی نام تو آپ کا قاسم. میں دیوبندیوں سے کہتا ہوں کہ اگر امام احمد رضا کے دور میں اکثریت تمہاری تھی تو تمہارے علماء نام کیوں بدلتے تھے؟ امام احمد رضا نے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو سنی حنفی محمدی کہا اور آج بھی یہی کہا. تو مجھے کہنے دیجئے، میں اس گفتگو پر، اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ کہنے والے نے امام احمد رضا کی سیرت کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت خوبصورت اس کا ایک نقشہ کھینچ دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا. وادی رضا کی یعنی وادیاں اگر علم کی ہے تو وہ بھی امام محمد رضا کے ساتھ ہے. اور ہمالیہ جیسے قداور لوگ جو ہیں، یعنی وادی سے مراد افراد اور کوہ ہمالا سے مراد وہ مضبوط ائمہ، اس کو اس تعبیر سے لے لیے تو فرمایا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان صالحین کے ساتھ، اسلاف کے ساتھ جوڑے رکھے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.